ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پارہ نمبر 5 کے اندر سورۃ النساء کی 24 آیات مکمل ہو چکی ہیں اور پچھلی مرتبہ 24ویں آیت کے اوپر ہماری گفتگو مکمل ہوئی تھی. تو اس لیکچر کے ساتھ ربط بنانے کے لیے میں کچھ چیزیں جو بالکل آیت نمبر 24 میں ایڈریس ہوئی تھیں وہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. اس میں 4 بڑی چیزیں تھیں. پہلی چیز تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو مردوں کے لیے حق مہر کے عوض حلال ٹھہرایا ہے. تو حق مہر یہ اوبلیگیشن ہے مرد کے لیے کہ وہ عورت کو دے گا، اس کے عوض اس سے نکاح ہوگا. دوسری چیز ایجاب و قبول. عورت کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا، مرد کی مرضی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. اور اس میں یہ امپلائیڈ ہے بات کہ کوئی بھی عورت بغیر ولی کی اجازت کے نکاح نہیں اپنا کر سکتی. یہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے. لہٰذا آج کل یہ جو کورٹ میرج کے اعتبار سے بیماری چل نکلی ہے، اس کی اسلام میں کوئی شرعی حیثیت نہیں. اور یہ جو محاورہ بولا جاتا ہے کہ میاں بیوی راضی کیا کرے گا قاضی، تو یہ اگر اس کانٹیکسٹ میں ہے کہ ماں باپ کی اجازت کے بغیر عورتیں اپنا گھر چھوڑ کے بھاگ جائیں اور جا کر کورٹ میرج کر لیں، تو یہ نکاح قطعاً باطل ہوگا اور اس نکاح کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، اور اس سے جو بچے پیدا ہوں گے وہ ولد الزنا ہوں گے. یہ بالکل کلیئر کٹ بات ہے. اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور یہ معاملہ اس کو سمجھ آتا ہے جب کسی کی بچی بھاگ جائے. ٹی وی میں تو یہ خبر سننے میں بڑی اچھی لگتی ہے کہ 2 بڑے چاہنے والے آپس میں، مرد جو ہے وہ کسی عورت کو بھگا کے لے گیا اور جا کر کورٹ میرج کر لی، اور پھر وہ ٹی وی پہ آ کے کہتے ہیں جناب کہ ہمیں پروٹیکشن دی جائے، معاشرے والے ہمیں قتل کرنا چاہتے ہیں. یہ وہ ان کا بھی ایکٹ غلط ہے جو معاشرہ کرتا ہے، اور ان کا بھی یہ ایکٹ غلط ہے کہ بغیر ماں باپ کی اجازت کے عورت اپنا نکاح نہیں کر سکتی. کنواری عورت کے لیے تو پرٹیکولر ہے یہ چیز. اور تیسرا پوائنٹ اس میں یہ تھا کہ نکاح کا مقصد اپنی عزت اور عفت کی حفاظت ہو، نہ کہ شہوت رانی مقصود ہو. اور اس کانٹیکسٹ میں 4 بڑی چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. نمبر 1 یہ کہ زنا سے بچا جائے. نکاح حلال ہے، زنا حرام ہے. نمبر 2 متع کرنا، یعنی کسی کے ساتھ یہ طے کر لینا کہ اتنے دن کے لیے میں تم سے نکاح کرتا ہوں. پری ڈیٹرمنٹ ٹائم کے ساتھ کسی کے ساتھ شادی کرنا، 3 مہینے کے لیے، 4 مہینے کے لیے، 1 رات کے لیے، 2 رات کے لیے، یہ بھی قطعاً اسلام میں اب قیامت تک کے لیے حرام ہو چکا ہے. پہلے اس کی اجازت تھی لیکن اس کی منسوخیت کا ذکر بھی صحیح بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے. تیسری چیز اس پوائنٹ نمبر 3 کے اندر وہ ہے نکاح مسیار، جو میں نے بتایا تھا کہ آج کل سعودی عرب کے اندر یہ بیماری چلی ہے کہ وہ متع کا نام انہوں نے نکاح مسیار رکھ کر اس سے ملتی جلتی چیز علماء نے شروع کر دی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے تم سے اس بات کا خدشہ نہیں کہ میرے بعد شرک کرنے لگو، ہاں اس چیز کا ڈر ہے کہ تم دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے. تو یہ فرمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری امت کے لیے نہیں ہے، بلکہ امت کے اس گروہ کے لیے ہے جس نے قیامت تک حق پر قائم رہنا ہے، کیونکہ 72 فرقے تو دوزخ میں جائیں گے. البتہ ایک جماعت قیامت تک حق پر قائم رہے گی، جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا. اس گروہ کے لیے گارنٹی ہے کہ وہ شرک نہیں کرے گا.
لیکن اس پہ بھی خطرہ یہ ہے کہ وہ دنیا کے مال میں پھنس جائے. اور اس کی تازہ مثال جو ہے یہ ہمارے علماء عرب اور وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں. سب کی بات نہیں کرتا لیکن کافی سارے لوگ ہیں جو اس بیماری کے اندر مبتلا ہیں کہ اب ان کی بیسک نیڈز تو پوری ہو چکی ہیں, لہٰذا شہوت ان کو سوجتی ہے مال کی وجہ سے, تو اس قسم کے فتوے وہاں علماء دیتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ آؤٹ اسٹیشن پہ جاتا ہے, جس طرح پاکستان میں لوگ گرمیاں گزارنے کے لیے مری چلے جاتے ہیں یا اسی طریقے سے اپنے فارم ہاؤسز پہ چلے جاتے ہیں. اسلام آباد جتنے بڑے بڑے وڈیرے ہیں ان کی کئی کنالوں جگہ ہیں, علی پور فراش کے پاس کافی فارم ہاؤس ہیں, پرویز مشرف کے بھی, باقی لوگوں کے بھی, عمران خان کے بھی اب سامنے آ رہے ہیں یہ ساری چیزیں. تو یہ لوگ وہاں پر چلے جاتے ہیں. ان میں اچھے لوگ بھی ہیں, برے لوگ بھی ہیں. اور برے لوگ کیا کرتے ہیں, وہاں عرب کے اندر کیا ہے کہ لوگ طائف میں وقت گزارنے کے لیے جاتے ہیں, اپنی بیویوں کو ساتھ لے کر نہیں جاتے, وہاں جا کر 3 یا 4 مہینے کے لیے کسی کے ساتھ نکاح کر لیتے ہیں اور پھر اس سے یہ طے کرتے ہیں کہ جب ہم واپس چلے جائیں گے تو ہم تمہیں طلاق کا اختیار دیتے ہیں, تم خود ہی ہمیں طلاق دے دینا اگر ہم واپس نہ آئے. یعنی مرد عورت کو اختیار دے دیتا ہے. تو اس طریقے سے پری ڈیٹرمنٹ ٹائم کے لیے وہ نکاح کرتے ہیں. تو یہ نکاح بھی حرام ہے, یہ بھی متع کی ایک شکل ہے. اور چوتھی چیز پوائنٹ نمبر 3 کے اندر وہ ہے حلالہ, جو انڈیا پاکستان کے اندر بہت بڑی بیماری ہے. جامعہ ترمذی, ابو داؤد, نسائی, ابن ماجہ کی حدیث ہے. امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حلالہ کرنے والے پر اور کروانے والے پر دونوں پر اللہ کی لعنت ہے. بولے اعوذ باللہ تعالی. حلالہ بھی یہ ہے کہ کوئی شخص پری ڈیٹرمنٹ ریزلٹس کے ساتھ حلالہ کر لے. ایک تو ہے نیچرل حلالہ ہونا جس کا قرآن میں ذکر ہے. نیچرل حلالہ یہ ہے کہ کسی شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے کر ہمیشہ کے لیے فارغ کر دیا, اب اس کے ساتھ دوبارہ نکاح نہیں کر سکتا, الا یہ کہ قرآن پاک کہتا ہے, وہ آیات گزر چکی ہیں سورۃ البقرہ کے اندر, کہ وہ عورت کسی اور مرد کے ساتھ شادی کرے, پھر بائی چانس وہ مرد بھی طلاق دے دے, بائی چانس, پری ڈیٹرمنٹ ریزلٹس کے ساتھ نہیں, بائی چانس, یا وہ مر جائے, تو اب وہ پچھلے خاوند کی طرف لوٹ سکتی ہے. اس کو لے کر حلالہ بنا لیا لوگوں نے, اور انہوں نے یہ کرنا شروع کر دیا کہ ٹھیک ہے جی کسی اور مرد سے شادی کروانی ہے تو ایک رات کے لیے کروا لیں. تو یہ بھی متع کی ایک شکل ہے, یہ بھی حرام ہے, اور اس پر لعنت فرمائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حلالہ کرنے والے پر کروانے والے پر دونوں پر لعنت. اور یہ زیادہ تر کام یہ مولوی کر رہے ہیں. مولوی جو ہے وہ حلالے کے مشورے دیتے ہیں اور پھر حلالے خود نکالتے بھی ہیں. تو یہ ظلم کی انتہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس معاملے میں بچائے کہ ہم اس قسم کی برائیوں کے اندر انوالو ہوں. 3 پوائنٹس کے بعد جو چوتھا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ چھپی ہوئی دوستی نہیں ہونی چاہیے, بلکہ علل اعلان میاں بیوی کا رشتہ لوگوں کے سامنے ایکسپوز ہونا چاہیے. یہ آیت نمبر 24 کے اندر کنکلوڈ ہوئی تھی بات. اسی لیے ولیمہ رکھا گیا ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ دونوں میاں بیوی ہیں, لوگوں کے سامنے اعلان ہو. تو یہ چھپ چھپا کے جو شادیاں کی جاتی ہیں یا اس طریقے سے برائیاں کی جاتی ہیں اور پھر بعد میں جناب وہ پریگنینسی کو ضائع کروانے کی کوشش کرتے ہیں, اس طرح کی تمام چیزوں میں مدد کرنا یہ قطعاً حرام ہے. وَتَعَاوَنُوا الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ, نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو, اور برائی کے کاموں میں اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو. تو یہاں ہماری گفتگو کنکلوڈ ہوئی تھی. اب اللہ کا نام لے کر آیت نمبر 25 سے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ, جو تم میں سے اس چیز کی طاقت نہ رکھتا ہو کہ وہ آزاد عورتوں کے ساتھ نکاح کر سکے, یعنی اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ حق مہر ادا کر سکے آزاد عورتوں کا. محسنہ وہ آزاد عورت یعنی جو غلام نہیں ہے اور وہ قلعے میں ہے, اپنے ماں باپ کے قلعے میں. میں نے بتایا تھا محسنہ 2 قسم کی ہیں, ایک وہ جو ماں باپ کے قلعے میں ہو اور دوسری وہ جو اپنے خاوند کے قلعے میں ہو. محسنہ قلعے کے اندر بند. تو اگر آزاد عورت میسر نہ آئے پھر کیا ہوگا؟ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ, تو جو تمہارے میں قبضے میں کنیزیں ہیں, لونڈیاں ہیں اور مسلمان ہیں, وہ تو تمہارے پاس ہیں تعلق قائم کرنے کے لیے. لونڈیوں کے بارے میں پچھلی دفعہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ایڈریس کر چکا ہوں. واللہ اعلم بایمانکم, اللہ تعالیٰ تمہارے ایمانوں کی کیفیت کو جانتا ہے. بعضکم من بعض,
تم میں سے بعض بعض کی جنس سے ہیں. یعنی سب کے سب انسان ہیں, انسانوں میں سے ہی پیدا ہوئے. ان کی بیسک نیڈز کیا ہیں؟ جس طرح فرائیڈ کہتا ہے کہ سب سے پورٹنٹ جذبہ انسان کے اندر سیکس کا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب سے پورٹنٹ جذبہ ہے, اس کو ایڈریس کیا ہے نکاح کی شکل میں. زنا کے ذریعے یا متع کر کے یا نکاح مسیار کر کے اس طریقے سے اجازت نہیں ہے, بلکہ نکاح کے ذریعے. فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, تو نکاح کر لو ان لونڈیوں کے ساتھ ان کے مالکوں کی اجازت سے, اور ان کو دستور کے مطابق مہر بھی عطا کرو. مہر دے کر لونڈیوں کے ساتھ شادی کر لو. یعنی آزاد عورت نہیں ملتی تو لونڈیاں اس وقت, لونڈی کے ساتھ میں نے پہلے بھی بتایا تھا بغیر نکاح کے بھی صحبت ہو سکتی ہے, لیکن کسی شخص کے پاس لونڈی بھی نہیں ہے تو وہ کسی دوسرے کی لونڈی کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے, اس کو آزاد کر کے اس کا مہر ادا کر کے, اگر وہ آزاد عورت کے لیے رقم نہیں رکھتا. ان کا حق مہر بہت زیادہ ہوا کرتا تھا اس وقت. اس کو آج کے زمانے میں یہ سمجھ لیں کہ کوئی شخص بہت اونچے خاندان میں شادی نہیں کر سکتا اپنے فائنینشیل سٹیٹس کی وجہ سے, تو اپنے سٹیٹس کے لوگوں کے اندر شادی کر لیں ان کے مالکوں کی اجازت سے. ظاہر ہے کہ پھر جب یہ نکاح ہوگا پھر وہ مالک اس کے ساتھ تعلق نہیں قائم رکھ سکیں گے, پھر وہ اس کی بیوی بن جائے گی. بالمعروف محصنات غیر مصافحات, تاکہ وہ پاک دامن بن جائیں اور برائی کا ارتکاب نہ کریں. یعنی ان لونڈیوں کے لیے بھی اب ایک جو ہے وہ محسنہ بن جائیں گی, ایک قلعے کے اندر آ جائیں گی اپنے خاوند کے. ولا متخذات اخدان, اور نہ پوشیدہ دوستی مقصود ہو, بالکل علناً ہونا چاہیے جو کچھ ہونا چاہیے. فَإِذَا أُحْسِنَّ, پھر جب وہ نکاح کے ذریعے محفوظ ہو جائیں. اب یہ لونڈی بھی محسنہ بن گئی ہے کیونکہ اب خاوند کے قلعے میں آ گئی, پہلے یہ قلعے میں نہیں تھی, اب یہ بھی آزاد عورت والا سٹیٹس اس کا ہو چکا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لیکن ایک ڈفرنس باقی ہے, وہ یہ ہے کہ وہ جو بھی ہے وہ لونڈی ہے, اس نے وہ حالات بھی دیکھے ہیں جس میں وہ برائیوں میں انوالو رہی ہے. اس وقت لونڈیوں کے اندر برائیاں موجود ہوتی تھیں کہ وہ کئی مالک ان کو پیشہ ور زناکار کے طور پر استعمال کرتے تھے, ان کی کمائیاں کھایا کرتے تھے. وہ ڈیٹیل کے ساتھ آگے آ بھی جائے گا سورۃ النور کے اندر. تو ظاہر ہے کہ ان کو بری لت پڑی ہوئی ہوتی تھی اس طرح کے ایشوز پہ. آپ آج کے معاشرے کو نہ سمجھیں, اس معاشرے کو سمجھیں کہ جہاں صدیوں سے برائی چلی ہوئی تھی اور وہاں آ کر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدایت کا نور چمکا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہی برائیاں آہستہ آہستہ دور ہو رہی ہیں. تو فرمایا گیا کہ اب وہ جب محسنہ بن جائیں, اپنے خاوندوں کے قلعے میں آ جائیں, فَإِنْ آتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْسَنَاتِ, اور اب اگر وہ برائی کا ارتکاب کریں یعنی زنا کریں تو ان کے لیے سزا آدھی ہوگی ان عورتوں سے جو کہ آزاد عورتیں ہیں, کیونکہ ان کی تو تربیت بڑے اچھے ماحول میں ہوئی ہے, ان کو تو سرکمسٹانسز ایسے ملے ہوئے ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ اسلام جو ہے وہ عقل کے اوپر بیس رکھتا ہے. جس کے سرکمسٹانسز اس طرح کے نہیں ہیں ان کے لیے سزا آدھی ہے. لیکن یہ قرآن پاک کا مشکل ترین جو ہے وہ مقام ہے, کیونکہ یہاں آ کر یہ آیت ان لوگوں کی دلیل بن جاتی ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شادی شدہ کے لیے رجم کی سزا نہیں ہے. وہ اس طرح کہ اس میں آ رہا ہے کہ شادی شدہ اگر لونڈی زنا کرے گی تو اس کو آدھی سزا دی جائے گی. اب رجم تو آدھا نہیں ہو سکتا, کوڑوں کی سزا ہی آدھی ہو سکتی ہے کہ 100 کوڑے اس کے لیے 50 اس کے لیے. لہٰذا اس معاملے میں نے اس پہ بہت تحقیق کی, ساری تفاسیر پڑھی ابن کثیر سے لے کر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ تک, سب کے سب, لیکن مجھے کوئی سیر حاصل اس کا جواب نہیں ملا. لہٰذا اس کو ہم اسی طریقے سے ان اٹینڈڈ چھوڑتے ہیں. سورۃ النور کے پہنچتے پہنچتے کوئی فائنل ڈیسیژن نہیں کرتے, کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ رجم کی سزا کے اوپر پوری امت کا عملی تواتر اور اجماع ہے. اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے درمیان رجم کی سزا کامن ہے. سعودی عرب میں بھی رجم کی سزا ہے, ایران کے اندر بھی رجم کی سزا ہے. تو سعودی عرب ظاہر ہے کہ اہل سنت کا ایک ملک ہے اور ایران جو ہے ایک ریپریزنٹیٹیو ہے شیعہ کا, تو اس پہ سب کا اتفاق ہے ان احادیث کی وجہ سے. یہاں پر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ جواب دینے کی کوشش کی ہے. ان کا موقف یہ ہے کہ یہاں محسنہ سے مراد وہ محسنہ ہے جو آزاد محسنہ ہو لیکن اس کی شادی نہ ہوئی ہو. تو غیر شادی شدہ کے لیے تو 100 کوڑے ہیں,
سورۃ النور میں ہے. تو ان کا کہنا ہے کہ یہ محسنہ یہاں پر شادی شدہ محسنہ نہیں، غیر شادی شدہ محسنہ مراد ہے. لیکن یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے بات، کیونکہ یہاں نکاح کا بھی ذکر آ گیا ہے. لہٰذا یہ ظلم ہے کہ اگر اس کا یہ مفہوم سمجھ لیا جائے، ورنہ تو قرآن پاک کی وہ تعویل کرنی پڑ جائے گی، پھر ہر جگہ تعویل کرنی پڑے گی. اور دوسرے لوگوں کا خیال یہ ہے، جو اکثر علماء کی رائے ہے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، تینوں اہل سنت کہلوانے والے گروہ، اور اثنا عشری شیعہ کی بھی رائے یہ ہے کہ چونکہ رجم کی سزا عادی نہیں ہو سکتی، لہٰذا یہاں پر جو لونڈی شادی شدہ اگر زنا کر لے تو اس کو سنسار نہیں کیا جائے گا، رجم نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کو 50 کوڑے لگائے جائیں گے. اور ان کے پیش نظر وہ احادیث ہیں جو اور بخاری اور مسلم میں اور تمام احادیث کی کتابوں کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہیں رجم کی سزا کے حوالے سے. لیکن یہ مسئلہ اتنا آسان نہیں کہ ہم کسی ایک کریٹیکل ڈیسیژن کے اوپر پہنچ جائیں. لیکن ایک چیز کی تسلی ہے کہ اب اس وقت تو لونڈیوں والا سسٹم ختم ہو چکا ہے، لہذا ہمارے دور کا یہ مسئلہ نہیں ہے اس اعتبار سے. لیکن پھر وہ مسئلہ تو اپنی جگہ رہے گا کہ شادی شدہ لونڈی کو شادی شدہ آزاد عورت سے آدھی سزا، اگر اس کو 50 کوڑے لگتے ہیں، پھر شادی شدہ کو سنسار نہیں کرنا ہوگا، اس کو 100 کوڑے لگانے چاہیے. تو یہ مسئلہ ابھی تک ایمبیگوس ہے. میں نے بڑی کوشش کی، بڑے علماء سے رابطہ کیا، لیکن ظاہر ہے کہ بہت کم لوگ ہیں جن کی یہ جرت ہو کہ وہ بالکل کسی رائے کے ساتھ جو ہے وہ سامنے آئے، کوئی ایسی رائے جو سلف میں ایگزسٹ نہ کرتی ہو. تو اس کو ہم اپنا ایمان بچاتے ہوئے اس معاملے میں ابھی اپنے ڈیسیژن کو محفوظ رکھتے ہیں. میں نہیں چاہتا کہ ہم ان احادیث یا امت کے عملی تواتر کی وجہ سے قرآن کی کسی آیت کے منکر ہو جائیں اور کسی غلط ڈیسیژن پر پہنچیں. اور یہ بھی نہیں چاہتے کہ قرآن پاک کی کوئی ایسی تفسیر لوگوں کے سامنے پیش کر دی جائے کہ جو امت کے اجماع کے ساتھ اور صحیح احادیث کے ساتھ مطابقت نہ رکھتی ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ پر یہ معاملہ چھوڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب سے بہتر جاننے والا ہے. فَإِذَا أُحْسِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْسَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، یعنی جو ان کے لیے سزا ہے اس سے آدھی سزا. ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، یہ لوڑنیوں سے نکاح کی اجازت اس لیے ہے ان لوگوں کے لیے خصوصاً جو کہ بدکاری میں مبتلا ہو جانے کا جن کو خوف ہو. ٹھیک ہے، خشی کہتے ہیں نا خوف کو، یعنی کہ وہ برائی میں مبتلا ہو جائیں گے تو ان کو اجازت یہ ہے کہ وہ آزاد عورت کی بجائے لونڈی کے ساتھ نکاح کر لیں. وَأَن تَصْبِرُوا، اور اگر تم صبر کر لو، خیر لکم، تو تمہارے لیے بہتر ہے. یعنی اگر کوئی نکاح کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ صبر کر لے. میں پہلے کافی دفعہ ایڈریس کر چکا ہوں سورۃ النساء کے تعارف میں، وہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے کہ اے نوجوانوں کے گروہ، اگر استطاعت ہو تو نکاح کرو، اگر نکاح نہیں کر سکتے تو روزے رکھ کر اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرو. تو صبر کی ایک بہت بڑی مثال روزہ رکھ کر برائی سے بچنا ہے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالی مغفرت فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے. یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اپنے احکام تمہارے لیے کھول کھول کر بیان کر دے. ویہدیکم سنن الذین من قبلکم، اور تمہیں ان لوگوں کی راستوں پر چلائے جو تم سے پہلے کامیاب لوگ گزرے ہیں، یعنی انبیاء کرام علیہم السلام، ان کے صحابہ کرام علیہم رضوان، اور جو صحیح العقیدہ اولیاء کرام پرانے انبیاء کے، اور آج کے اعتبار سے ہم اس امت کی بھی بات کر سکتے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم. تو اللہ تعالیٰ اپنے احکامات کو کھول کھول کر بیان کر رہا ہے تاکہ نیک لوگوں کے راستوں پر، نیک لوگوں کے راستے پر تمہیں چلائے. کھول کر کیا بیان کہ یہ تمام چیزیں نکاح سے ریلیٹڈ، زنا سے ریلیٹڈ، اسی طریقے سے متع سے ریلیٹڈ کھول کھول کر بیان کی جا رہی ہیں. یہ نہیں ہے کہ ان چیزوں کا بیان کرنا معاذ اللہ استغفر اللہ کوئی بے حیائی کی بات کو بیان کرنا ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نیچرل جذبہ رکھا ہے، اس کو پازیٹیو انداز میں کس طرح ایڈریس کرنا ہے نکاح کی صورت میں. تو سنن الذین من قبلکم، یہی وہی سنن لفظ ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں، سنن نسائی، سنن ابی داؤد، یعنی راستہ. ویتوب علیکم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہو. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے. اللہ کے تمام کام حکمت کے ساتھ ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے اندر سیکس کا جذبہ رکھا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ انسان میں یہ جذبہ رکھ کے اس کو آزمایا ہے کہ وہ غلط طریقے سے اس کو ایڈریس کرتا ہے
یا شریعت کے دائرے کے اندر ایڈریس کرتا ہے. واللہ یرید ان یتوب علیکم، بڑی پیاری آیت ہے. اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ تو ہر حال میں تم پر رحمت فرمانا چاہتا ہے. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور وہ لوگ جو کہ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، شہوات کی پیروی کرتے ہیں، برائی کی پیروی کرتے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں؟ ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم حق کے راستے سے دوری اختیار کر لو. ان کی خواہش یہ ہے کہ تم اپنا میلان برائی کی طرف کر لو، حق کے راستے کو چھوڑ دو. اور اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے کہ شہوات کے راستے کو چھوڑ کر حق کا راستہ اختیار کیا جائے. یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ تمہارا بوجھ ہلکا کر دے. وخلق الانسان ضعیفا، اور انسان ضعیف کمزور پیدا کیا گیا ہے. تو انسان کی یہ کمزوری ہے کہ انسان شہوت کے اندر، دنیا کے مال کی محبت کے اندر، خواہشات کی پیروی کے اندر آ کر نافرمانی پر اتر آتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم اور رحم فرماتے ہوئے اس کو پہلے ہی ڈوز اور ڈونٹس بتا دیے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. یہ اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ اس نے پیپر آؤٹ کر دیا ہوا ہے. قیامت والے دن ان چیزوں کے بارے میں پرسش ہوگی. اب یہ آیت نمبر 29 اور 30 بہت امپورٹنٹ ہے. میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ سورۃ النساء جو ہے یہ شریعت کے احکامات کا مجموعہ ہے. سورۃ البقرہ جو ہے وہ اس کا بلیو پرنٹ، سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ اس کے تکمیلی احکام ہیں. اور خصوصاً سورۃ المائدہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرے کے جو پسے ہوئے طبقے ہیں ان کو اپ لفٹ کیا ہے، اور تمدن میں کیا کیا چیز امپورٹنٹ ہوتی ہیں ایک سوسائٹی کے لیے ان کو ایڈریس کیا ہے. کمال یہ صورت ہے الحمدللہ. یہ لمبی ترین صورتوں میں سے ہے، اور ابھی آپ دیکھیں کتنے مضامین کور ہو چکے ہیں. اسی لیے 4 آیات کے اوپر 1 گھنٹہ لگا ہے. اب 2 عظیم الشان آیات آ رہی ہیں کہ تمدن کے بنیادی 2 اصول ایک آیت کے اندر بیان ہوئے ہیں، اور جو ان اصولوں سے ہٹتا ہے اگلی آیت میں اس کی سزا آئی ہے. آیت نمبر 29، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ، کسی کا مال نہ ہتھیاؤ. الا ان تکونوا تجارتا عن تراض منکم، ہاں تجارت کسی کے ساتھ آپ پارٹنرشپ کر کے اور اس مال میں سے پروفٹ حاصل کر سکتے ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن کسی کا مال نہ حق نہیں کھا سکتے. ولا تقتلوا انفسکم، اور مت قتل کرو اپنے آپ کو، یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے، اور یہ بھی کہ اپنوں کو مت قتل کرو، یعنی انسانیت کو مت قتل کرو. جو سورۃ المائدہ میں اس کا کلائمیکس آئے گا کہ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. تو یہ بات سمجھ لیں کہ انسانی تمدن کی بنیاد 2 چیزوں پر ہے، احترام مال اور احترام جان. 2 ہی چیزیں، دوسرے کے مال کا احترام ہو، اس کی جان کا احترام ہو، اور جان میں ہی اس کی عزت اور آبرو بھی آ گئی. تو کسی مومن کے لیے یہ حلال نہیں کہ کسی دوسرے مومن کا مال لوٹے یا وہ اس کو قتل کرے. اور صرف مومن ہی نہیں بلکہ انسانیت کے ساتھ بھی یہ نہیں کیا جا سکتا. کوئی انسان دوسرے کے ساتھ نہیں کر سکتا، کیونکہ تمدن کی جڑ کٹ جائے گی اگر احترام مال اور احترام جان نہیں ہوگا. یہی 2 بنیادی چیزیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ باطل طریقے سے ایک دوسرے کے مال مت کھاؤ اور مت قتل کرو ایک دوسرے کو، یا اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر مہربانی فرمانے والا ہے. بڑی باریک بات ہے کہ اللہ بھی تو تمہارے برے کرتوت دیکھ کر تم پر مسلسل رحم فرمائے ہوئے ہے. تم بھی ایک دوسرے کے ساتھ ٹالریٹ کرو. اگر کسی پر غصہ آ جاتا ہے یہ نہیں اس کو قتل ہی کر دو یا کسی سے بدلہ اتارنے کے لیے اس کا مال ہتھیانا شروع کر دو. نہیں جی ساڈے سے جائز ہے، انہیں بھی طے کیتا سی ساڈے نال، اسی بھی یہ کریے. اب کئی لوگ ہیں، میں سن کے حیران ہوتا ہوں، وہ کہتے ہیں نہیں دیکھیں جی گورنمنٹ نے ہمارے بجلی اور گیس کے بلوں کے اندر خام خواہ جرمانے ڈالے ہوئے ہیں. بجلی کوئی اور چوری کرتے ہیں، جرمانہ ہمیں بھرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، جرمانہ تو ڈالنا نہیں چاہیے شریعت بار سے.
تو بجلی چوری کر لیتے ہیں. وہ کہتا ہے نہیں جتنا ہمیں جرمانہ ڈلا ہے اتنی تو بجلی ہم چوری کرنا ہمارا حق ہے نا. تو ایک برائی سے بچنے کے لیے دوسری برائی کے مرتکب ہو جاتے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. حرام طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھایا جائے, دوسرے کو قتل نہ کیا جائے, عزت و آبرو کی حفاظت کی جائے. اب آ رہی اگلی آیت میں اس کی سزا. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ, جو شخص بھی پھر کرے گا کوئی عمل اس طرح کا, کیا کہ کسی کا مال لوٹے گا یا قتل غارت پر یا عزت لوٹنے پر اتر آئے گا, عدوانم و ظلما, سرکشی اور ظلم کے ساتھ, فسوف نصلیہ نارا, تو ان قریب ہم اسے آگ میں داخل کر دیں گے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا, اور یہ اللہ پر بڑا آسان ہے. یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی کمپرومائز کر لے گا تمہارے ساتھ, ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ وہ کسی شخص پر گرفت فرما لے, اس کو کسی کا ڈر نہیں ہے. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا, والشمس وضحاها میں آتا ہے نا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے قوم عاد کو ہلاک کر دیا اور ہمیں اس کا کوئی ڈر نہیں ہے, کہ ٹینشن نہیں ہے کہ ہمیں کوئی اس کے مقابلے پر پکڑ سکتا ہے. اللہ کو کسی چیز کا ڈر نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ بہت آسان ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری داڑھیوں اور پگڑیوں اور نمازوں سے دھوکہ نہیں کھائے گا. اگر کسی شخص کی نمازیں حقوق اللہ درست ہوئے لیکن ساتھ ہی اس نے حقوق العباد کے اندر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوئی, کسی کا مال کھایا ہوا, یا کسی کی عزت اور آبرو کو لوٹا ہوا, یا کسی کو جانی نقصان پہنچایا ہوا, تو اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے کہ اس کو دوزخ میں ڈال دے گا. اور یہاں پر مجھے وہ ضمناً وہ حدیث بھی یاد آ گئی صحیح مسلم کے اندر, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بہت زبردست حدیث ہے, جانتے ہو مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم تو مفلس اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کا مال و متاع نہ ہو, ہم بھی یہی سمجھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت والے دن اس حال میں آیا کہ اس کے پاس نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, اس طرح کے صدقات کی بہت زیادہ نیکیوں کے پہاڑ, لیکن اللہ کے حضور اس حال میں پیش ہوا کہ اس نے دنیا میں کسی کو ناحق ڈانٹا, کسی کو مارا پیٹا, یا کسی کے ساتھ زیادتی کی, یا کسی کا خون بہایا, یا کسی کی دل آزاری کی. یہ ساری چیزیں اس میں مفہوماً میں حدیث بیان کر رہا ہوں. تو قیامت والے دن جن لوگوں کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہوگی وہ لوگ آئیں گے اللہ کی بارگاہ میں اور اس کی نیکیاں لینی شروع کر دیں گے, حتیٰ کہ اس کی ساری نیکیاں پہاڑوں کے برابر ختم ہو جائیں گی. ابھی بھی کچھ لوگ باقی ہوں گے جنہوں نے اس سے بدلہ لینا ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کے پاس نیکیاں تو کوئی نہیں, اب تمہارے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالے جائیں. بولے اعوذ باللہ, ظاہر نیکیاں تو نہیں دے سکتا, تو اب اس کا وائس ورثہ کیا جائے کہ تمہارے گناہ اس کے نامہ مال میں ڈالے جائیں اور پھر آخر میں اس کو اوندا منہ کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. بولے اعوذ باللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ہے مفلس میری امت کا. یہ حدیثیں کون بیان کرتا ہے؟ صحیح مسلم سے میں نے بیان کی ہے, خود نہیں گھر بیٹھ کے لکھی. یہ کتنی اہم باتیں ہیں, لیکن معذرت کے ساتھ جتنے پریکٹسنگ مسلمان ہیں, داڑھیوں والے, پگڑیوں والے, نمازوں والے, ان کے اندر میں نے زیادہ خرابی دیکھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان کو پتا ہے کہ ان کی نمازیں تو اب میں چھڑوا نہیں سکتا, ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ نماز پڑھنا ضروری ہے, داڑھی کی اہمیت ہے, سر ڈھانپنے کی اہمیت ہے. تو اب اس کو ان چکروں میں ڈالا جائے کہ جس کی طرف اس کی توجہ بھی نہ جائے. پھر کیا ہوگا؟ داڑھی بھی رکھی ہوگی, پگڑی بھی رکھی ہوگی, سودی کاروبار کر رہا ہوگا, آرام خوری کر رہا ہوگا, دودھ میں پانی جو ہے وہ بغیر داڑھی والا بھی ملا رہا ہوگا, اور داڑھی والا بھی کہے گا جی ہمارا کاروبار ہی نہیں چلتا, بغیر ملاوٹ کے کیسے کاروبار چلائیں جی. آج کل تو جناب لا اللہ کام ہو ہی نہیں سکتا, مشکل ہے. اس طرح کی وہ طرح طرح کے آرگومنٹس گھڑ کے اپنے آپ کو برائی کے اندر مبتلا کر لے گا, اور پھر وہ شاید یہ سمجھنے لگے کہ میں تو بڑا نیک اور پرہیزگار ہوں, میری تو مغفرت ہو ہی جانی ہے, تھوڑی نمازیں میں نے پڑھی ہیں, معاذ اللہ استغفر اللہ. حالانکہ یہ دونوں پر ہیں, حقوق اللہ اور حقوق العباد. حقوق العباد بھی حقوق اللہ میں داخل ہے, کیونکہ اللہ ہی نے حکم فرمایا ہے, وہ آگے چل کے آ بھی جائے گا 10 کمانڈمنٹس کا کچھ حصہ, کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے, اللہ ہی نے فرمایا. بیویوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے, اللہ ہی نے فرمایا. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ
اگر تم بچتے رہو ان بڑے بڑے گناہوں سے جس سے ہم نے تمہیں منع کیا ہے. اب یہ اہم ترین فلسفہ آ رہا ہے گناہ کے بارے میں. نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہارے نامہ اعمال میں سے برائیاں دور کر دیں گے. وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں عزت والی جگہ پر یعنی جنت میں داخل کریں گے. اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچ گئے، چھوٹے گناہ ہم ویسے ہی تمہارے معاف کر دیں گے. یہ ایک اہم ترین مقام ہے کہ دین میں ریشو پروپورشن ہے گناہ کے حوالے سے، نیکیوں کے اعتبار سے. کچھ گناہ بہت بڑے ہیں، ان سے بچنا بہت ضروری ہے. مثلا کوئی شخص شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، اگرچہ یہ خلاف سنت ہے، لیکن اس سے بڑا جرم یہ ہے کہ کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے. ایک بندے کی شلوار آدھی پنڈلی تک ہے لیکن ممبر رسول پر کھڑے ہو کر جھوٹ بولتا ہے، وہ اس سے بڑا جرم، مجرم ہے. بڑے بڑے گناہوں سے بچنا ہے، بڑے بڑے حرام کاموں سے بچنا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے چھوٹے گناہ ہم ویسے ہی معاف کر دیں گے نیک اعمال کی وجہ سے. وہ آگے چل کر آ بھی جائے گا کہ نیک اعمال کی وجہ سے خود بخود گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جیسے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جو شخص نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر، یہ ہو گیا 99، اور پھر 100 پورا کرنے کے لیے پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یا اس کے ذریعے 100 پورا کر لے، یا اللہ اکبر 34 دفعہ کہہ کے 100 پورا کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. لیکن یہ صغیرہ گناہ، نیک اعمال کی وجہ سے صغیرہ گناہ. اسی طریقے سے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ایک نماز سے لے کے دوسری نماز تک، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، ایک نماز سے دوسری نماز، ایک رمضان سے لے کر دوسرا رمضان، اس کے درمیان سارے گناہوں کا کفارہ ہے اگر اس دوران بڑے گناہ نہ کیے جائیں. بڑے گناہ توبہ سے ہی معاف ہوں گے نیک نیتی کے ساتھ، وہ پہلے گزر چکا، میں اس کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ 40 منٹ لگا چکا ہوں گناہ کبیرہ اور توبہ اور اس کی ساری ڈیٹیلز کے اوپر، آیت نمبر 17 کے تحت سورۃ النساء میں. آج دوبارہ اس کا محل نہیں ہے کہ میں اس کو ڈیٹیل کے ساتھ بیان کروں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر بڑے گناہوں سے بچو گے، چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا اور تمہیں رحمت کے مقام جنت میں داخل کر دے گا. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور مت آرزو کرو اس چیز کی وجہ سے جس پر اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر برتری دی ہے، اس کی ٹینشن نہ لو. مثال کے طور پر کوئی شخص خوبصورت ہے بہت زیادہ اور کوئی شخص خوبصورت نہیں ہے، اس بنیاد پر وہ اس کے ساتھ جیلسی نہیں کر سکتا. یہ حسد کی ممانعت آئی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے اس کی وجہ سے مت کوڑو، اور مت اس معاملے میں تم تمنا کرو کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا، اس کا رنگ گورا میرا کیوں کالا. اگر تمہارا رنگ کالا ہے اللہ نے تمہیں کچھ اور ایسی خصوصیت دی ہوگی جو اس میں نہیں ہوگی. یا کوئی عورت یہ سوچنا شروع کر دے کہ مجھے عورت کیوں بنایا، مرد کیوں نہیں بنایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت بنا کر تمہارے اندر کچھ ایسی خوبی رکھی ہوگی جو مردوں کے اندر نہیں ہوگی. تو انسان پازیٹو ازمپشن کرے تمام ایشوز کے اوپر کہ اگر مجھے یہ چیز کم ملی ہے تو یہ چیز مجھے زیادہ بھی ملی ہے. ہر انسان کے اندر کچھ ایسی خوبیاں ہوتی ہیں. میں نے کئی دفعہ یہ بات پہلے بھی بتائی ہے، پاکستان میں چند امیر ترین لوگ ایسے ہیں جن کی روز کی کمائی کروڑوں میں ہے، لیکن وہ 24 گھنٹے میں 2 ٹوسٹ کھاتے ہیں، بریانی نہیں کھا سکتے، چنا چاٹ نہیں کھا سکتے، وہ ان کا معدہ ہی سپورٹ نہیں کرتا، ایسی ان کو بیماریاں لگ گئی ہیں. اب جس کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں وہ یہ دیکھیں میں تو بریانی کھاتا ہوں، میں چنا چاٹ بھی کھا لیتا ہوں، میں رمضان کے اندر پکوڑے اور سموسے بھی کھا لیتا ہوں، وہ کروڑ پتی ہو کے کچھ بھی نہیں کھا سک رہا، یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس پر فضیلت دی ہے. اس طرح اگر آپ سوچنا شروع کر دیں تو انسان کے پاس کتنا کچھ ایسا ہے جس کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کے شکر پر آمادہ ہوگا. ایک چھوٹی سی مثال اور سن لیں کہ انسان کے گردے روزانہ 25 دفعہ ڈیلیسس کرتے ہیں. ایک ڈیلیسس کی قیمت مارکیٹ میں 4,000 روپے ہے. 25 ضرب 4,000 کتنا بنا؟ 1 لاکھ روپے. 1 لاکھ روپے کا کام ہمارے گردے روزانہ بغیر ہمیں پوچھے، بغیر ہماری اجازت کے، بغیر ہماری کسی انوالومنٹ کے، خود بخود جب ہم کھانا کھا کے رات کو سو جاتے ہیں وہ پیشاب کو، یوریا کو الگ کرتے ہیں، خوراک کو الگ کر کے جسم کا پورا حصہ بنتا ہے اور جگر خون بناتا ہے. اس طریقے سے وہ سارے کا سارا کام، اور گردے اگر فیل ہو جائیں، زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کر
کسی کے گردے چلا نہیں سکتی. ٹرانسپلانٹیشن بھی ہوتی ہے, 8 سے 10 لاکھ روپیہ لگتا ہے, لیکن اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ آپ کے جسم کے اندر بیٹھ جائے. اور تکلیف کتنی, اور ڈائلسس پہ جائیں تو کتنی تکلیف. تو یہ روزانہ لاکھ روپے کا کام تو صرف گردے مفت کر رہے ہیں, ابھی دل کی تو بات ہی نہیں ہوئی ہے. 1 لاکھ دفعہ روزانہ دل ہمارا دھڑکتا ہے, اور 10,000 لیٹر خون پمپ کرتا ہے ہمارے جسم میں, رگوں کے اندر. کتنے جنریٹر چاہیے اتنا خون پمپ کرنے کے لیے, کتنی بجلی چاہیے, مفت ہو رہا ہے. تو اس طرح انسان اپنی صحت کے اوپر غور کرے, اپنی آنکھوں کے اوپر غور کرے, اپنے جسم کے اعضاء پر غور کرے, اپنے حالات پر غور کرے. کتنے امیر لوگ ہیں بے اولاد ہیں, اور غریبوں کی اولاد ختم ہونے پہ نہیں آتی, اتنی اولاد ہے. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ, مت نجائز خواہش کرو جس پر اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کو فضیلت دی ہے. اس میں ایک ایکسیپشن ہے کہ نیکی میں تم آگے بڑھو, وہ اس میں اشارتاً بات آ جائے گی. جو بھائی کام کرنے والا ہے وہ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ تو پھر ہماری انسٹنکٹ پہ اٹیک کرتا ہے نا, کہ تم اپنی شکل تو خوبصورت نہیں کر سکتے ہو, کرتوت تو اپنے اچھے کر سکتے ہو نا. اس میں مقابلہ کرو نا, کہ وہ 5 نمازیں تکبیر اولیٰ سے پڑھتا ہے, میں تہجد کی نماز بھی پڑھوں گا, میں اسے آگے نکلوں گا. ادھر کرو مقابلہ کرنا ہے تو. شکل و صورت میں یا اپنی باقی چیزوں میں مقابلہ نہ کرو کہ اس کے پاس گاڑی ہے تو میں نے جو ہے وہ اس سے بہتر گاڑی لینی ہے, اس کے پاس میران ہے میں کلٹس لوں گا, اس کے پاس کلٹس ہے میں بلینو لوں گا. اس چکر میں مقابلہ نہ کرو, نیکیوں میں آگے بڑھو. تو مت کرو تمنا اس چیز کی جو اللہ نے تم میں سے ایک دوسرے کو ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے. یہ اللہ کا ڈیوائن ڈیسیژن ہے. للرجال نصیب مما اکتسبوا, مردوں کے لیے وہ حصہ ہے جو انہوں نے کمایا. کیا کمایا؟ نیک اعمال. اس شکل و صورت کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا, تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. اور ہم بالکل الٹ ہیں, ہم لوگوں کی شکلیں اور مال دیکھتے ہیں. کڈا نورانی چہرہ ہے جی, اوڈا بڑا بےمان, سانو پتہ ہی نہیں. یہ دیکھ لینا جتنے نورانی چہروں والے مولوی ہیں نا جنہوں نے امت کو خراب کیا ہوا ہے, بڑے بڑے نورانی چہرے ہیں, افراد کر رہے ہیں, آدھی حدیثیں پڑھ رہے ہیں, آیات پڑھ کے اپنے مطلب نکال رہے ہیں. امت کو دھوکہ یہی لوگ ہی دے رہے ہیں نا. تو ہم شکلوں پہ جاتے ہیں, یا کسی کے پاس مال ہو تو ہم کہتے ہیں دیکھو جی اللہ کتنا فضل ہے اس کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ چیز نہیں ہے. ہاں یہ چیزیں ہوں, ساتھ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری بھی ہو, پھر اللہ کا فضل ہے. دولت ہو تو حضرت عثمان غنی جیسا پھر بندہ ہو, پھر ہم کہیں گے ہاں دولت جو ہے وہ نعمت ہے, قارون نہ بن جائے. ٹھیک ہے نا. تو اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں. اچھا, اب اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایڈریس فرمایا کہ مردوں کے لیے اس کا حصہ ہے جو مرد کمائیں گے, یعنی نیک اعمال کریں گے. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا, اور عورتوں کے لیے وہ حصہ ہے جو انہوں نے کمایا. یعنی عورتیں اپنے اس ڈومین کے اندر محنت کریں, مرد اپنی ڈومین کے اندر محنت کریں. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ کوئی اب عورت یہ سوچنا شروع کر دینا کہ مجھے اللہ نے مرد کیوں نہیں بنایا, تو بس اسی غم میں ہی وہ مر جائے کہ چلو میں بھی 4 کسی کو لتر لگا سکتی, میں مرد ہوتی تو میں اس کو پوچھ لیتی, یہ میری بیوی ہوتا. اب کوئی یہ بیوی تمنا کرنا شروع کر دے کہ خامد بیوی ہوتا اور میں خامد ہوتی. تو اس طرح کی چیزوں میں نہ ہو, بلکہ وہ کماؤ. اللہ نے جس شاکلہ میں تمہیں پیدا کیا ہے, سرکمسٹانسز کے اندر, اس کے اندر رہ کر اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرو. ایک بیوی ہے تو نیک بیوی بننے کی کوشش کرے, ایک مرد ہے تو اچھا خامد بننے کی کوشش کرے, اپنی اسی ڈومین کے اندر رہنے کی کوشش کرے. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ, اور مانگتے رہو اللہ سے اس کا فضل و کرم. اصل چیز یہ ہے, نیکی کی توفیق مانگتے رہو. لا حول ولا قوة الا باللہ. بہترین وظیفہ بخاری اور مسلم میں ہے, اللہ نے مجھے جنت کے خزانوں میں سے یہ خزانہ دیا ہے. لا حول ولا قوة الا باللہ. نہیں ہے طاقت گناہ سے بچنے کی مگر اس کی طرف سے, اور نہیں ہے قوت نیکی کرنے کی مگر اس کی توفیق سے. لا حول ولا قوة الا باللہ. اللہ سے فضل مانگو. ان اللہ کان بکل شیء علیما, بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اللہ کے علم میں ہے جو کچھ بھی تم نیک اعمال کرو گے. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ. اب پھر وراثت کے حوالے سے چیز آ گئی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہم نے ہر ایک کے لیے بنا دیا ہے وارثوں میں سے, اس مال میں سے جو چھوڑ جائیں ان کے ورثاء کے لیے, ان کے ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں کے لیے. یعنی سورۃ النساء کے اندر جو وراثت کی وہ 3 آیات آئی تھیں, 2 ایک رکوع کے اندر اور ایک آگے چل کر.
اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اب جب بھی کوئی بندہ مرے گا تو اس کے تحت اس کے ماں باپ کو، اولاد کو، بہن بھائیوں تک وراثت میں سے حصہ مل جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے والذین عقدت ایمانکم، اور وہ لوگ جن کے ساتھ تمہارا بندھن ہو چکا ہے، یعنی میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، ان کا بھی اللہ تعالیٰ نے حصہ مقرر کر دیا کہ بیوی کے لیے 1/8 ہے. تو یہ نہ ہو کہ جب وہ مر جائے تو بیوی کو حصہ ہی کوئی نہ دیا جائے، ماں باپ بھی قابض ہو کے سارے مال پہ بیٹھ جائیں یا اولاد ہی بیٹھ جائے اور کہ جی ماں کو ہماری کیا ضرورت ہے، ویسے ہی بوڑھی ہو چکی ہے. ایسا نہ ہو، بیوی کو بھی حصہ ملے گا، ماں باپ کو بھی حصہ ملے گا، اولاد کو بھی حصہ ملے گا. عقدت ایمانکم فآتوہن نصیبہم، تو ان میں سے جو ان کا حصہ ہے وہ ان کو دو. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بڑی دھمکی ہے اس کے اندر. اللہ تعالیٰ سارے کاموں کو دیکھ رہا ہے. یہ نہ سمجھنا یہاں کسی کے ساتھ 2 نمبری کر لی، کسی کا مال ہتھیا لیا اور وراثت کا حق مار لیا کسی کا تو وہ آخرت میں بھی بچ جائے گا، ایسا نہیں ہوگا. اب کڑوی ترین گولی آ رہی ہے قرآن پاک میں. یہ کڑوی گولی ہے جو عورتوں کے حلق سے بڑی مشکل سے اترتی ہے، اور یہ قرآن پاک کا ایپیکس ہے اس ٹاپک کے اوپر. الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم بنائے گئے ہیں عورتوں پر، عورتیں ان کے انڈر رہیں گی. گھر کا مینیجنگ ڈائریکٹر مرد ہوگا. ایز فار ایز ہیومن ڈگنیٹی از کنسرنڈ، انسانی عظمت کا جہاں تک تعلق ہے، مرد اور عورت برابر ہے انسانی عظمت میں. شادی سے پہلے عورت کو بھی اتنا ہی حق ہے نکاح سے انکار کرنے کا جتنا مرد کو ہے. مرضی ہے عورت کی، انکار کر دے، نہ شادی کرے. مرد انکار کرے، نہ شادی کرے. لیکن جب شادی ہو جائے گی تو ایک خاندان وجود میں آئے گا، اور جب ایک خاندان وجود میں آئے گا تو خاندان کے سسٹم کو چلانے کے لیے ایک سربراہ چاہیے. کسی بھی فیکٹری کے، آرگنائزیشن کے 2 MD نہیں ہو سکتے. MD ایک ہی ہوگا، مینیجنگ ڈائریکٹر. ڈپٹی ڈائریکٹرز آپ جتنے مرضی بنا لیں، لیکن مینیجنگ ڈائریکٹر ایک ہی ہوگا. اس کو سمجھ لیں کہ ایک گاڑی کے 2 ڈرائیور نہیں ہو سکتے، اسی لیے اسٹیئرنگ ایک بنایا جاتا ہے. ورنہ 2 ڈرائیور ہو اور آگے سے کوئی آ رہا ہو تو ایک ادھر موڑے گا، دوسرا ادھر موڑے گا، آپ اس گاڑی کا پھر کیا حال ہوگا. اسی طریقے سے اس خاندان کا بھی کیا حال ہوگا کہ جب اس کے 2 ڈائریکٹر بن جائیں، مینیجنگ ڈائریکٹر بن جائیں. عورت اپنا حکم چلائے، مرد. تو عورت کو نمبر 2 بن کے رہنا ہے مرد کی، لیکن مرد اس کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا. یہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی کرے گا، شریعت کے دائرے کے اندر اس کو سمجھانے کی کوشش کرے گا. اور اس کی اللہ تعالیٰ نے لاجک بھی بتا دی کہ یہ کیوں ہے. مرد بنائے گئے ہیں عورتوں پر حاکم بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس فضیلت کی وجہ سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض کو بعض پہ دی ہے. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو امیر بناتا ہے، کسی کو غریب، کسی کو خوبصورت بناتا ہے، کسی کو بدصورت، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن ڈیسیژن ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ڈیسیژن کیا ہے کہ مردوں کو عورتوں پر حاکم بنانا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا حصہ ہے. اس کے اوپر ٹینشن نہیں لینی، وہ پہلے ذہن بنا دیا کہ اس طرح کی تمنا نہیں کرنی. جو اللہ تعالیٰ نے ڈیسیژن کر دیا وہ اب ہم نے اڈاپٹ کرنا ہے. وَبِمَا أَنفَقُوا، اور ایک ساتھ چھوٹا سا اس کا جو ہے وہ ریزن بھی بتا دی. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اس سبب سے کہ مرد اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں عورتوں پر، ان کی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. تو عورتوں پر مردوں کا حق اس لیے ہے کہ مرد پر نان و نفقہ واجب ہے، تو جو اس کو کھلا پلا رہا ہے اس کا اس پر حق بھی ہے. یہاں پر وہ حدیث بھی مجھے یاد آ گئی، صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کے اوپر خرچ کرتا ہے حتیٰ کہ اس کے منہ میں ایک لقمہ بھی ڈالتا ہے، اس کے عوض بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتا ہے. یہ اللہ کی عبادت ہے، بیوی کو کھلانا، اس کی خواہشات کی تکمیل کرنا شریعت کے دائرے کے اندر، یہ عبادت ہے. اس کے عوض اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک درجہ دیا ہے کہ مرد جو ہے وہ عورت پر حاکم ہے. عورتوں کے حقوق کے اوپر میں تقریباً 1 گھنٹہ گفتگو کر چکا ہوں آیت نمبر 19 اور 20 کے کانٹیکسٹ کے اندر، اسی سورۃ النساء میں، جس میں وہ سارے حقوق آئے تھے. میں نے کتنی حدیث اس میں بیان کی تھی، آیات، بڑی ڈیٹیل گفتگو. اب مردوں کے حقوق بیان ہو رہے ہیں. مردوں کے بھی حقوق ہے نا، خالی عورتوں کے حقوق تو نہیں اسلام میں. اسلام نے عورتوں کو اپلفٹ ضرور کیا ہے سورۃ النساء میں، لیکن مردوں کے بھی حقوق بیان ہو رہے ہیں کہ مردوں کو حاکم بنا ہے عورتوں پر. اور وہ حدیث بھی یہاں یاد رکھیں، سنن ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ایک صحابی نے آ کے حضور کو سجدہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا. آپ نے فرمایا کہ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا, کتاب النکاح چیپٹر سنن ابن ماجہ میں, ابو داؤد میں بھی حدیث ہے لیکن وہ ضعیف سند ہے, صحیح سند سنن ابن ماجہ میں ہے. اگر میں کسی کے لیے سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا کہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے. یعنی اتنا مرد کا حق ہے کہ اگر سجدہ جائز ہوتا, سجدہ تعظیمی, عبادت نہیں, سجدہ عبادت تمام شریعت میں حرام رہا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کیا فرشتوں نے وہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا, تعظیم کا تھا. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو ان کو سجدہ کیا وہ تعظیم کا سجدہ تھا, عبادت کا نہیں. عبادت کا سجدہ ہمیشہ ہی شرک رہا ہے. سجدے کی دو اقسام ہے, سجدہ تعظیمی اور سجدہ عبادت. تو سجدے کا حکم دے دیتا تعظیم میں. تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی. اچھا اب یہ عورتوں کو بتائے نا حدیث, تو وہ کہتی ہیں کہ اللہ نے حکم تو کوئی نہیں دیا نا سجدے کا. دیکھیں نا, اگر ہوتا تو حکم تو کوئی نہیں دیا. تو یہ بات سمجھانے کے لیے ہوتی ہے, جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, اگر مجھے امت کا خیال نہ ہوتا تو ان کو مسواک کرنے کا حکم فرما دیتا. اس کا اگر کوئی مطلب یہ نکالے کہ مسواک نہیں کرنی چاہیے تو اس سے بڑا بیوقوف ہی کوئی نہیں ہے. اس سے مطلب یہ نکالنا چاہیے کہ مسواک کی انٹینسٹی کتنی ہے سنت کی, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پہ شفقت فرمائی ہے, ورنہ اس کو فرض کر دیتے. ورنہ آپ کا عمل کیا تھا؟ صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا چیپٹر پڑھ لیں, آخری عمل آپ کا مسواک کرنا تھا. صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آ کے پہلا کام مسواک کیا کرتے تھے, صبح اٹھ کے پہلا کام مسواک کیا کرتے تھے. اور صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک کرنا تمہارے رب کی خوشنودی کا باعث ہے. تو اتنی اہمیت دلائی, مطلب یہ نہیں تھا کہ اس سے کوئی یہ رزلٹ نکالے کہ مسواک ضروری نہیں ہے. فرمایا اتنی اہم ہے کہ میں اگر امت کا خیال نہ کرتا تو میں فرض کر دیتا. اس کا یہ رزلٹ نکالنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت فرمائی, حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم کے تحت مومنین پر شفقت فرمانے والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے. ہماری جانوں سے بھی زیادہ ہم پر شفقت فرمانے والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے. اسی طریقے سے یہ جو فرمایا کہ میں عورتوں کو حکم دیتا کہ مردوں کو سجدہ کریں, تو اب کوئی عورت یہ کہے کہ جی یہ حکم تو کوئی نہیں نہ دیا, تو مطلب یہ نکل رہا ہے, یہ بات سمجھانے کے لیے بات ہو رہی ہے. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. اب نیک عورت کی دو نشانیاں آئی ہیں نیک عورتوں کی. تو نیک عورتیں ہوتی ہیں قانتات, اطاعت گزار, خاوند کی تابع فرمان, حافظات للغیب, اور غیب میں جب خاوند گھر میں موجود نہ ہو تو حفاظت کرنے والی, اپنی عزت کی بھی اور خاوند کے مال کی بھی. تو یہ اچھی بیوی کی دو بڑی نشانی ہے کہ خاوند کی تابع فرمان ہوگی, اور جب خاوند گھر پہ نہ ہو اس کے مال کی حفاظت کرنے والی اور اس کی عزت کی حفاظت کرنے والی. یہ دو خوبیاں عورتوں کے اندر موجود ہونی چاہیے. تابع فرمان میں ظاہر ہے کہ وہ سارے حکم شامل ہوں گے جو شریعت کے دائرے کے اندر ہوں. اب کسی دیندار عورت کی شادی کسی ماڈرن قسم کے مرد کے ساتھ ہو جائے اور وہ اس کو کہ نہیں تو برقع اتار دے, اور یہ قرآن میں آیا ہے کہ قانتات حافظات للغیب, کہ تابع فرمان جو بیوی ہوگی وہ نیک بیوی ہوگی, تو میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو برقع اتار دے اپنا. یا اسی کا الٹ سمجھ لیں, کوئی بیوی یہ کہنا شروع کر دے جی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر, صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ فرمایا تھا اپنے بعد سب سے بڑی آزمائش تمہارے لیے عورتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ان کا خیال رکھنا. تو میں تم سے ڈیمانڈ کرتی ہوں کہ داڑھی مڈا دو, یہ مجھے اچھی نہیں لگتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا. تو اس بات کو سمجھیں کہ شریعت کے دائرے کے اندر سب کی اطاعت کی جائے گی, بیوی خاوند کی, خاوند بیوی کی خواہشات کو پورے کرے گا, ماں باپ کی. لیکن جہاں شریعت سے ٹکراؤ ہوگا وہاں وہ بات یاد رکھیں, تم میں سے اس وقت تک کوئی مؤمن ہی نہیں ہو سکتا, صحیح بخاری اور مسلم کتاب الایمان متفق علیہ حدیث, جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں. یہ نہ ہو کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, داڑھی کوئی نہیں قبول, فجر کی نماز تکبیر اللہ سے کوئی نہیں قبول. ٹھیک ہے جی, موت قبول ہے کیونکہ پتہ ہے نہ کسی نے مانگنی ہے نہ کبھی دینی پڑنی ہے. ٹھیک ہے, تھریٹیکل باتوں پہ تو ہم خوش ہو جاتے ہیں نا جی,
کہ کون سا ہے ابھی؟ نہ ہمارے ماں باپ سے آج تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی نے جان مانگی، نہ ہم سے مانگنی ہے، لیکن نماز تو روزانہ پڑھنی پڑنی ہے، یہ کوئی نہیں قبول. تو اس بات کو سمجھیں شریعت کے دائرے کے اندر وہ عورتیں نیک ہیں جو اطاعت گزار ہوں گی اپنے خامدوں کی، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، وہ حفاظت کریں گی اپنی عزت کی، آبرو کی، مردوں کی غیر موجودگی میں اللہ کی حفاظت سے. واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع، اور وہ عورتیں جن سے تمہیں اندیشہ ہو کہ وہ نافرمانی کریں گی تو پہلے ان کو پیار کے ساتھ سمجھاؤ، پھر بھی نہ مانے تو کیا کرو؟ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تو پھر اب ان کو اپنی خوابگاہوں سے الگ کر دو، یعنی اپنی بیوی کے ساتھ مت سو، ناراضگی کا اظہار کرو، پہلے پیار سے سمجھاؤ کسی معاملے میں وہ نافرمانی. یہ میں کوئی تھیوری نہیں بیان کر رہا، یہ آج ہم نے کرنا ہے جا کے. جن کی عورتیں پردہ نہیں کرتی، نماز نہیں پڑھتی، ان کے ساتھ یہ پریکٹس کرنی ہے آپ نے. یہ قرآن پاک کو تھیوری تو نہیں ہے کہ پڑھ لی جائے اور بس سن لیا کہ ٹھیک ہے یہ اپلائی ہوتی ہوگی صحابہ کے بارے میں، ہمارے لیے تو ہے نہیں ہے. جس طرح ہمارا ایک طبقہ یہاں پہ کہتا ہے آیتیں بتوں کے بارے میں، تو چونکہ بت پرست نہیں رہے ہیں لہٰذا توحید کی ضرورت ہی کوئی نہیں، اب جو مرضی کرتے رہو. تو قرآن پاک کی آیات سرکمسٹانسز پہ ضرور نازل ہوئی ہیں لیکن یہ یونیورسل آیات ہیں. ایک سفر کے دوران پانی ختم ہو گیا تھا، وہاں پر تیمم کی آیات آئی تھی. اب یہ تیمم کی آیات قیامت تک کے لیے ہیں، شان نزول سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. شان نزول کچھ بھی ہو کسی آیت کا، یہ رول ہے. شان نزول تو کئی چیزوں کا دنیا میں ہوگا. ٹریفک کے قوانین میں سرخ رنگ رکھا گیا کہ جی آپ رک جائیں گے، گرین پہ چلیں گے. اس کی کوئی ہسٹری ہوگی کسی وجہ سے سرخ رنگ رکھا کہ خطرے کی نشانی ہے، اس کا مطلب ہے گاڑی روک لیں. گرین کا مطلب ہے کہ آگے سب کچھ ٹھیک ہے آپ چلائیں. لیکن اس ہسٹری سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اب ہمارے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ سرخ پہ رکنا ہے اور گرین پہ چلنا ہے. اب کوئی کہنے جی اس کا شان نزول کیا، کیوں رکھا گیا تھا؟ وہ جو مرضی آپ شان نزول کر لیں، قانون وہی رہے گا کہ سرخ پہ رکنا ہوگا، گرین پہ چلنا ہوگا. تو شان نزول کا محتاج نہیں قرآن. قرآن پاک ایک ڈیفینیٹ بک ہے، یہ ٹیکسٹ بک ہے مسلمانوں کی، یہ رول ہے، جسے فٹ اسے گفٹ. جس طرح میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سٹانس لیا تھا ایک علماء کے تحت، قرآن پاک میں آیا کہ یہود و نصارہ کے علماء نے حرام خوریوں سے اور برائیوں سے اپنی عوام کو کیوں نہیں روکا، اپنے حکمرانوں کو کیوں نہیں روکا. یہ یہود و نصارہ کے بارے میں آیت ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ مسلمانوں میں بھی اگر حکمران اور عوام برا کام کریں گے تو مسلمان علماء کی ذمہ داری ہے کہ ان کو روکے. اب وہ کہیں یہ تو یہودی عیسائی علماء کی ذمہ داری ہماری تو ہے نہیں ہے، تو اسے بڑا بیوقوف کون ہے کہ اللہ تعالیٰ جس برائی کا تانا غیر مسلموں کو دے رہا ہے، مسلمانوں سے ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ وہی برائی کرے. مسلمانوں کو تو اور لتر پڑنے چاہیے اگر وہ برائی نہ کرے. تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قیام کیا، ان کا سٹانس اسی وجہ سے تھا کہ میری صرف پوزیشن صرف ایک عالم کی نہیں ہے بلکہ نواسہ رسول کی بھی ہے، پروفٹ کے جینز ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر. تو انہوں نے اس کے مقابلے میں کھڑے ہوئے. تو یہ بات یاد رکھیں، قرآن پاک کی آیات جو ہیں وہ سرکمسٹانسز پہ ضرور نازل ہوئیں لیکن اس کو اس میں سمجھنا ضروری نہیں ہے، یہ رولز ہیں. تو ان کو اپنی بیویوں کو الگ کر دو اپنی خوابگاہوں سے. اچھا، وَضْرِبُوهُنَّ، اگر پھر بھی واز نہ آئے تو پھر ان کو مارو. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر اگر وہ اطاعت قبول کر لیں تو ان پر خام خواہ ظلم کرنے کی بہانے تلاش مت کرو. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خامدوں کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر ان کی بیویاں اللہ کی نافرمانی پر اتر آئیں، اللہ کی نافرمانی پر، یہ نہیں ہے کہ سالن کے اندر نمک کم ہے تو اب مارنا شروع کر دو، یہ نہیں، نمک ڈال لو. بھائی سالن میں نمک کم ہے تو برتن پھینکنے کی بجائے نمک مانگ لیا جائے کہ جی نمک دے دو. انسان ہے نا، غلطی ہو سکتی ہے کسی سے بھی. تو برتن توڑنے کی بجائے نمک کی بوتل مانگ لینی چاہیے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ اللہ کی نافرمانی کریں، یعنی کسی عورت جو ہے وہ پردہ نہیں کرتی، تو اس کو آپ وہ مار بھی سکتا ہے. لیکن مارنے میں پھر احادیث میں ڈیٹیل ملتی ہے کہ چہرے پہ نہیں مارا جا سکتا اور نہ اتنی زور سے مارا جا سکتا ہے کہ جسم پہ نشان پڑے، ایسا مارا نہیں جا سکتا کہ کوئی ڈنڈے سوٹے لے کر پورے جسم پہ نشان ڈالنے اور کہ جی میں نے آج قرآن کی آیت پڑھ کے آیا ہوں وَضْرِبُوهُنَّ، مارو ان کو. اس طرح کا نہ مارا جائے. کنٹرول، چہرے پر نہیں مارنا اور اتنا نہیں مارنا کہ جسم پہ نشان پڑے. ہڈی پسلی ٹوٹنا تو بہت دور کی بات ہے.
تو جو غیرت مند ہوگی اس کے لیے تو اتنا ہی کافی ہوگا کہ اس کا خاوند اس سے ناراض ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر وہ اطاعت قبول کر لیں فلا تبغوا علیہن سبیلا, تو ان پر پھر راستہ تلاش کر کے تو لڑائی کرنے کی کوشش نہ کرو. بعض لوگ ہوتے ہیں نا جنہوں کہتے ہیں نا خام خواہ خیر دینے, مونڈا مار کے لنگ دینے, کہ اب ان کا مسئلہ ہے کہ اب وہ بیوی پہ ان کو غصہ, تو اب بیوی نے بات بھی مان لی ہے, ٹھیک ہے جی سب کچھ ہے, لیکن اب خام خواہ دفتر سے آئے ہیں تھکے ٹوٹے ہوئے, غصہ کسی اور پہ نکالنا بیوی کے اوپر ہے, تو خام خواہ کوئی پوائنٹ اٹھا لیا کہ یہ کیوں ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب بیوی اطاعت قبول کر لے تو یہ چھوٹی موٹی جو غلطیاں ہیں اس میں بہانے تلاش کر کے اس کی کٹ لگانے کی کوشش نہ کرو. اب یہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, اور وہ اللہ تبارک تعالیٰ آگے فرما رہا ہے ان اللہ کان علیٰ کبیرا. یہ بات یاد رکھو, اللہ تعالیٰ بھی بہت بلند اور بہت بڑا ہے, یعنی اس کی بڑائی ہے کہ وہ بھی تو تمہیں پکڑ سکتا ہے کہ تم اللہ کے نافرمان ہوئے ہو, اتنا بلند و بالا ہے کہ تم اس تک پہنچ بھی نہیں سکتے, اور بہت بڑی ذات ہے. اس نے بھی تو تمہاری برائیوں کو ٹالریٹ کیا ہوا ہے. اگر تمہاری بیوی سے کوئی مسئلہ خراب ہوتا ہے تو تم بھی ٹالریٹ کرو, خام خواہ لڑائی جھگڑے کے بہانے تلاش نہ کرو. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا, اور اگر تمہیں یہ خوف ہو جائے کہ اب تمہارے درمیان علیحدگی ہو جائے گی, یعنی تمہیں یہ خطرہ ہو جائے کہ آپس میں بن نہیں رہی میاں بھائی بیوی کی آپس میں, اور طلاق تک نوبت نہ آ جائے, تو یہ نہیں کہ طلاق دے دو, طلاق 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 3 دے کے فارغ پھر مولوی سے فتوے لیتے پھرتے ہیں, ایک کام نہیں کرنا. کیا کرو؟ فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا, تو ایک حاکم مقرر کرو اپنے خاندان میں سے کسی بڑے کو بزرگ کو, اور ایک بڑا بزرگ لے آؤ عورت کے خاندان میں سے, یعنی بڑوں کو بیچ میں ڈالو, پنچایت بیٹھ جائے, ادھر سے بھی بزرگ بیٹھ جائے مرد والوں کی طرف سے بھی عورت والوں کی طرف سے بھی, اور وہاں اپنے ایشو رکھیں. مرد بتائے کہ جی مجھے اس سے یہ شکایتیں, عورت بتائے کہ جی مجھے خامد سے یہ شکایتیں ہیں, لیکن آپس میں رضا نہ کریں, اب اپنے بزرگوں کو بیچ میں انوالو کریں. ان یریدا اصلاحا, اگر وہ پنچایت اصلاح کا ارادہ رکھتی ہوگی, یوفق اللہ بینہما, تو اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے درمیان دوبارہ موافقت پیدا کر دے گا. یعنی اگر وہ واقعی پنچایت جو ہے نا وہ لڑائی جھگڑے کو بڑھانے کے لیے, پھونکے مارنے کے لیے نہیں بیٹھی ہوئی, اور لڑائی جھگڑا کہ علیحدگی ہو جائے اس کے لیے نہیں بیٹھی ہوئی, اور واقعی نیک نیتی سے وہ مسئلہ حل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود بخود ایسا راستہ نکالے گا کہ میاں بیوی کے درمیان موافقت پیدا ہو جائے گی. ان اللہ کان علیما خبیرا, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ علم والا ہے, خبردار ہے. یعنی اللہ کے علم میں ہے, کسی نے معاملے کو جو ہے وہ طول دینے کے لیے وہاں پر پنچایت میں بیٹھا ہوا ہے. اب وہاں اگر پنچایت میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ یہ کام کرنا شروع کر دیں, جی ایسی تھی تیسی جی تھی. اب خامد کے رشتہ دار کی کیا ذمہ داری ہے, خامد کا جو بزرگ ہے اس کا ذمہ داری ہے خامد کو ڈانٹے, اس کی بیوی کو تو ڈانٹ نہیں سکتا کہ یار تم نے بھی یار یہ دیکھو یہاں تم سے بھی زیادتی ہو گئی ہے. اور بیوی کا جو بزرگ ہے وہ جو ہے وہ اس کی بیوی کو ڈانٹے کہ دیکھو کہ بیٹا تم بھی یہ ادھر زیادتی کر رہی ہو. اگر اس کے الٹ ہو جائے کہ خامد جو ہے وہ عریف بنا کے اپنا کو بزرگ لے آئے کہ خامد بھی گالیاں نکال رہا ہے, وہ اس کو اور 2-4 گالیاں نکالے, تو ایسے حکیم جو بیٹھیں گے, حکم بیٹھیں گے, ایسے لوگ وہ معاملے کو بگاڑ کے اٹھیں گے. تو یہ چیز خیال رکھنی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے لوگوں کو بٹھاؤ جو موافقت پیدا کرنا چاہیں, اور جب یہ کرنا چاہیں گے اللہ تعالیٰ خود بخود ان کے لیے موافقت پیدا فرما دے گا. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین.